رقیہ اپنی بہو سعدیہ کو دوائی دے رہی تھی اور دونوں صوفے پر بیٹھی خوشگپیاں بھی لگا رہی تھی۔ ننھے مہمان کی آمد کے دن بھی قریب تھے جس کے سب گھر والے منتظر تھے۔ دو گھریلو خواتین کی محفل کو چار چاند لگانے سعدیہ کا دیور انور بھی اس کمرے میں آن بیٹھا اور بھابھی سے مسخریاں کرنے لگا۔ رقیہ کہتی کہ میرا چاند سا پوتا ہوگا جس کی خدمت ہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگی، لیکن سعدیہ دوسری بیٹی کی خواہش رکھتی تھی اور اتنے میں انور بولتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہونے کے بجائے کوئی خسرا پیدا ہو گیا تو؟ سعدیہ جٹ سے استغفار پڑھتی ہے اور رقیہ بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ کالی زبان والے منحوس ہمارے کیا پکے جا رہا ہے، دعا کر کہ مالک ہمیں اولاد نرینہ سے نوازے۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا جس کا سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ سعدیہ آپریشن تھیٹر میں تھی اور رقیہ تسبیح کے دانوں پر اپنا سارا زور دیے ہوئے تھی، جبکہ انور گھر میں خوشخبری ملنے سے پہلے ہی روایتی رقص کرنے میں محو تھا۔ طبیب نے بچے کی پیدائش کی نوید سنائی تو تسبیح میں مصروف رقیہ کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سعدیہ کو دو لوگوں کے سہارے بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ انور جڑ سے بھابھی کی خیریت دریافت کرنے کے بعد سب کو مبارکباد دینے لگا اور اسے یہ بھی خیال آتا رہا کہ 2 سال پہلے جب امارہ پیدا ہوئی تھی تو رقیہ کیسے رو دی تھی۔ ایک دن گزر جانے کے بعد ہمسایوں کے گھر میں بھی بیٹے کی پیدائش پر چند خواجہ سرا اپنے روایتی تالی رقص سے سب کو محظوظ کرتے ہوئے روپوں کی صورت میں مبارک وصول کر رہے تھے کہ انہوں نے خواجہ سراؤں کو بتایا کہ رقیہ کے گھر میں بھی شہزادہ پیدا ہوا ہے، جس پر وہ سب رقیہ کے گھر میں داخل ہوئے اور انور کے ہاتھ سے بچہ لے کر پیسوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ انور انہیں غور سے دیکھ رہا تھا کہ عام انسانوں کی طرح ہی ان کا بدن تھا، ویسے ہی نین نقش اور ویسے ہی بال ہیں، لیکن پھر بھی اس کی بات پر استغفار پڑھ کر اولاد نرینہ کی دعا کے لیے کیوں کہا گیا؟ انور سوچ میں گم تھا کہ یہ سب معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگوں کا پیٹ پالنے کا ذریعہ ہے، لیکن ہمارے بچے کی پرورش تو اسی گھر میں ہی ہونی تھی، پھر وہ کیسے ان خواجہ سراؤں کی طرح بھیک مانگنے یا ناچ گانے میں ملوث ہو سکتا تھا؟ خیر، وہ بچہ تو اس گھر میں پرورش پا رہا تھا، لیکن انور کے وہ تمام سوالات اور خیالات گھر کی 4 دیواری کے اندر ہی قید رہ گئے۔